آپ ہمیشہ ذکر کرتے ہیں والدین کا، بڑی محبت ہے، آپ کہتے بھی ہیں کہ میرے جو بادشاہ ہیں وہ والدین ہیں. تو سر کچھ بتائیں، کیسی تربیت، کیسا بچپن تھا، لڑکپن کیسا تھا، والدین کا کتنا کردار تھا؟ اچھا دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح والدین کے لیے دعا کے لیے کہہ دیا، اور قرآن پاک میں بار بار ذکر ہے والدین کا، تو یہ رب تعالیٰ کا بنایا ہوا ایک نظام ہے. تو جس طرح اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دین میں یہ سبق ملتا ہے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، بے شک، کہ یا اللہ ان پر اس طرح رحم فرما جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھے پالا اور مجھ پر بے شک. رحم کیا. تو اتنی زیادہ اب اس میں بے شمار حکمتیں ہیں. تو سبھی کے والدین جو ہے ان کے لیے بہت بڑا درجہ رکھتے ہیں. آپ دیکھیے نا، ہمارے دین میں جتنا زیادہ اس چیز پر زور دیا گیا ہے، سب سے زیادہ رشتے جو ہیں ان میں آپ دیکھیے والدین، اور پھر حدیث پاک میں ماں کا اس طرح بتایا گیا، اور پھر 3 دفعہ ماں کا اور پھر والد کا آیا. لیکن قرآن پاک میں اگر آپ دیکھیں تو والدین کے لفظ آپ کو زیادہ ملتا ہے، دونوں ساتھ، ماں باپ. نماز میں بھی والی والدیہ وللمؤمنین، دیکھیے ان کے لیے بھی دعا کے لیے، تو ہر جگہ دیکھیے والدین کا. تو ایسی تو نہیں ہے، اس میں کتنی برکت اور حکمتیں ہیں. تو سبھی والدین چونکہ اللہ تعالیٰ ان کے دل میں ایسا پیار اخلاص ڈال دیتا ہے کہ جب انسان ماں باپ بنتا ہے تو وہ اپنا سب کچھ بھول جاتا ہے، وہ ہر چیز اولاد کی طرف سے دیکھنے لگ جاتا ہے. ہمارے والد صاحب کہتے ہوتے ہیں کہ جب پہلے کہتے تھے کہ کوئی بات ہوتی تھی نا اس طرح کہ تم جلدی کیوں نہیں آئے، یا کدھر ہو، تم نے بتایا کیوں نہیں، یا کچھ طبیعت خراب ہو جانی اس طرح. تو جب ہم نے کہنا جی یہیں تو تھا، دوست کی طرف تھا، تو کہتے تھے جب آپ پیو بڑھو گے نا پھر پتہ لگے گا. تو اب یقین جانیں کہ وہ ہر وقت کوشش ہوتی ہے بچے نگاہوں کے سامنے رہیں اس طرح. پھر میں اپنی اہلیہ کو دیکھتا ہوں جس طرح وہ بچوں کا خیال کرتی ہے ہر وقت، جس طرح وہ مرغی اپنے بچوں کو نہیں، وہ چوزوں کو لے کر کھڑی ہے. تو تھوڑا سا لیٹ ہو جائے اسکول سے تو پھر فون کرے گی. تو ماں کے اندر، باپ کے اندر ایک اتنی شفقت، اتنا پیار، اتنی ممتا ہوتی ہے کہ بس اللہ تعالیٰ سب کے والدین کو سلامت رکھے. میری والدہ کا انتقال ہو گیا 2 سال پہلے. لگری کرامت تو کرے. جب وہ اتنا پیار، اتنا خلوص کرتے ہیں، اور پھر ہم جو ساری زندگی آگے بنتے ہیں، اس طرح میرے والد صاحب کہتے ہوتے ہیں کہ ہم تو بزرگوں کی پینشن کھا رہے ہوتے ہیں، واہ، اپنا کچھ بھی نہیں ہوتا. تو اگر میں نے زندگی میں کچھ اچیو کیا ہے تو میرے والدین کی وجہ سے ہے. سبھی کے والدین جو ہے نا وہ دیکھیے قابل احترام ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن چونکہ آپ نے سوال کیا کہ آپ کیوں والدین کا اتنا ذکر کرتے ہیں، تو میں اس لیے کرتا ہوں کہ ایک دفعہ اسی طرح سے میرا انٹرویو ہوا، اور اس وقت یہ پوڈ کاسٹ کا بھی سلسلہ نہیں شروع ہوا تھا. یہ شاید لگ بھگ 8 سال 10 سال پہلے کی بات ہوگی. ابھی میں نیا ہی آیا تھا، یعنی نیوز میں تو میں بہت زیادہ تھا اس وقت، فیمس ہو گیا کہہ لیں، لیکن پروگرامز میں اور کرنٹ افیئرز شوز میں ابھی نہیں شاید شروع کی تھی، یا ریسنٹلی شروع کیے ہوں گے، مجھے اس طرح نہیں یاد. تو اس طرح ریڈیو پر تھا، تو انہوں نے مجھ سے بہت سے سوال کیے. مثال کے طور پر آپ کا نام یونیک ہے، اسامہ غازی کیوں ہیں آپ، اسامہ نام کس نے رکھا. پھر میں نے بتایا میرے والد صاحب نے رکھا. انہوں نے کہا کہ آپ نے گورنمنٹ کالج سے پڑھا، کیوں پڑھا؟ میں نے کہا میرے والد صاحب کی خواہش تھی. وکالت کیوں کی؟ میں نے کہا والد صاحب وکیل تھے. اس کام میں کیسے آ گئے؟ میں نے کہا جی بچپن سے والد صاحب غیر نصابی سرگرمیاں، ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کرواتے تھے، ڈبیٹس، تقریریں، ڈرامیٹکس میں خود چلے گئے. شوق تھا، لوگ دوست ڈرامہ وغیرہ. ہاں جی، ڈراماز میں بھی گئے. ایک دور میں ہیرو بننے کا شوق تھا، دوست یار کر دیتے نا آپ کو کہ یار ہاں تم بن سکتے، تم اس طرح ہو. جب میں کوئی ٹیچرس کی نقل اتارنی، اس طرح بڑا جس طرح نوجوانی میں ہوتا ہے، لڑکپن میں بہت زیادہ مذاق کرنا اور سب دوستوں کے مذاق کرنا، تو اس میں کھڑا ہو کے پرفارم. بچپن سے میری والدہ نے یہ کیا کہ پتہ نہیں ٹی وی جب لگتا تھا، اور مجھے یاد ہے کہ پہلے جو جملے میں نے سیکھے، اب میں بولوں کہ نہ بولوں، ایک بہت پرانا پروگرام صبح کے وقت آیا کرتا تھا. اسی طرح سے اور جو پاکستان ٹیلی ویژن کے پروگرام، تو وہ جب کسی کزن کی شادی وغیرہ ہونی تو میری والدہ نے، میری خالہ نے، سب نے مجھے کھڑے کر دینا. میری جو پہلی میموریز ہیں ان میں سے یہ ہے. شاید میں 3 سال کا ہوں گا، اتنا 3-4 سال کا. تو وہ میں جو بھی ڈرامہ دیکھنا ہے یا کوئی کارٹون دیکھنا ہے یا کچھ اس طرح کی چیز ہوتی تھی مجھے جہاں تک یاد ہے، تو کہتے تھے ہاں وہ کر کے دکھاؤ. آپ کریکٹر پک کر لیتے تھے؟ ہاں. تو وہ بچہ تھا. کون سا کریکٹر زیادہ اچھا ہوتا تھا اور آپ بہترین اس کی کاپی کر لیتے تھے؟ اب یہ تو میں نے آپ کو بتایا، ایک مجھے وہ یاد ہے، اب میں بولوں کہ نہ بولوں، تو وہ پھر سارے کہتے تھے بولو بولو. وہ ایک ہمارے بہت زبردست ایکٹر تھے، تو وہ اس طرح شاعری کر کے آتے تھے. اس طرح کے بچوں کو فیملی میں بڑا پسند کیا جاتا ہے. ہاں جی، وہ گلے سے لگا لیتے ہیں، وہ انجوائمنٹ، اور ایسا بھی ہوتا تھا. بالکل ایسے ہی. پھر میرے کزنس، خالائیں، ماموں، جتنے بھی لوگ تھے ددھیال میں بھی، وہ سب بڑا پیار کرتے تھے. پھر وہ کہتے رہتے تھے کہ اچھا وہ کر کے دکھاؤ، کوئی آ رہا ہے جا رہا ہے. تو وہاں سے پھر
تقریریں اور اس طرح شروع میں پھر والد صاحب نے جب اس طرح کیا، میری والدہ مجھے تیار کروایا کرتی تھی تقریر، والد صاحب لکھ کر دے دیتے تھے اور باقی وہ سکھاتے تھے اشارے کیسے کرنے ہیں، شعر کیسے پڑھنا ہے اور یہ سب کچھ. تو وہ چیز ہوتی رہی. اچھا میں نے جواب یہ دیا کہ جی میرے والد صاحب کی اس طرح ٹریننگ تھی، والدہ کی ٹریننگ تھی. والدہ میری پروفیسر تھیں اسلامیات کی. انہوں نے کہا آپ کا تلفظ بہت اچھا ہے، اس کی کیا وجہ؟ میں نے کہا جی تجوید کے ساتھ میرے والد صاحب نے قرآن پاک پڑھایا. اچھا ماشاء اللہ. تو پھر انہوں نے کہا کہ اچھا آپ کی شادی لو میرج ہے ارینج ہے؟ میں نے کہا جی ارینج ہے. کس طرح ہوئی؟ میں نے کہا جی والد صاحب نے اس طرح کروائی. بچے کتنے ہیں؟ میں نے کہا جی اتنے ماشاء اللہ بچے ہیں. تو نام کس نے رکھے؟ میں نے کہا جی والد صاحب نے رکھے. CSS کیوں کیا؟ میں نے کہا والد صاحب کی خواہش تھی. اب اپنے آپ کو بہتر کیسے کرتے ہیں؟ میں کہتا ہوں کبھی والد صاحب دیکھ لیتے ہیں تو ڈانٹتے ہیں، اس لیے میں پھر دھیان رکھتا ہوں. مجھے انہوں نے ایک ڈکشنری دی ہوئی ہے لغت، اس میں اعراب لگے ہوئے ہیں زبر زیر کے، اگر تلفظ غلط ہو جائے تو اچھا. تو اس طرح سے یعنی آپ سمجھیے آدھے گھنٹے کا انٹرویو تھا اور ہر جواب جو تھا اس میں میرے والدین کا ذکر آتا تھا، والد صاحب کا ذکر آتا تھا. تو مختصراً یہ کہ انہوں نے آخری سوال مجھ سے پوچھا کہ جو لڑکے لڑکیاں آنا چاہتے ہیں، کیونکہ میں نیوز میں جب آیا تو وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ سٹائل تھا. کچھ میرے جو اس وقت سکھانے والے تھے انہوں نے کہا کہ یہ سٹائل اڈاپٹ کرنا ہے جیسے آپ خبر بتا رہے ہیں. پہلے تو ہوتا نا PTV کا سٹائل ہوتا تھا کہ آج احتجاج ہو رہا ہے اور حکومت کی طرف سے تمام راستے بند کیے گئے ہیں، اس طرح سے کہتے تھے. وہ FM ریڈیو والی طرز. آج وزیر اعظم شہباز شریف نے قوم متحدہ میں تقریر کی اور ان کا یہ کہنا تھا. اس طرح ہوتا. جب وہ مجھے جو بتایا گیا یا سکھایا گیا وہ اس طرح سے جیسے باہر آپ دیکھیے فیل کر کے بات کر رہا بھائی، آپ رپورٹ کر رہے ہیں جیسے آپ نے دیکھا ہے، آپ وٹنس کر رہے ہیں، آپ بتا رہے ہیں کہ یہ ہوا ہے. شہباز شریف صاحب آج قوم متحدہ میں تھے، انہوں نے وہاں پر تقریر کرتے ہوئے یہ کہا کہ ایسے ایسے نا اس کو تھوڑا سا اس کو کریں ذرا. یہ میں نے آپ کو بتا دیا. میں چاہ رہا ہوں کہ ہمارے دیکھنے والوں کو بھی ہلکا سا یہی جو آپ نے ایکسنٹ ابھی کیا تھا اقوام متحدہ والا، تھوڑا سا اس کو آپ کنٹینیو کریں گے. آج اقوام متحدہ میں شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ فلسطین کا مسئلہ حل کیے بغیر کبھی بھی معاملہ حل نہیں ہو سکتا اور فلسطین کے مسلمانوں کی امنگوں کے مطابق اس مسئلے کو حل کرنا ہوگا. انہوں نے کشمیر کی بھی بات کی اور کشمیر کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جب تک مسئلہ حل نہیں ہوتا پاکستان پیچھے نہیں ہٹے گا. پاکستان کے خلاف کوئی بھی جارحیت کی گئی تو پاکستان اس کا منہ توڑ جواب دے گا. تو اس طرح سے. اچھا میں انٹرپٹ کر رہا ہوں ویسے آپ کو. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ بعض اوقات جب نیوز کاسٹر یا آپ اس طرز کی خبر پڑھ رہے ہوتے تھے تو ہمارے تو گھر بیٹھ کے وہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے، آپ کے بھی ہوتے تھے اس دوران؟ بس اس طرح سے ہوتا تھا. مثال کے طور پہ لوڈ شیڈنگ تھا تو وہ کہتے تھے اتنی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. اور ہمارے ایک دوست تھے کولیگ طاہر امیر صاحب، وہ کہتے ہیں میں ایک دفعہ صوفے سے گر گیا، تم نے کہا کہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، اندھا دھند ہو رہی ہے اور مسلسل ہو رہی ہے. تو جب کہتے ہیں کہ تم نے مسلسل کہا تو میں تو نیچے گر گیا اور میری اہلیہ سمجھ گئی، وہ بڑا ہنسی. تو کہتی کیا تم نا خبروں میں تم نے کوریوگرافی شروع کر دی. تو اصل میں دیکھیں کہ ایک ہماری نا بہت بڑی گلوکارہ تھیں اقبال بانو صاحبہ. جی بالکل بالکل. تو ان کا ایک تھا انداز کہ وہ کسی انٹرویو میں بتا رہی تھی کہ جب میں ینگ تھی تو جب میں اس وقت گانا سیکھ رہی تھی یا گانا گاتی تھی، کافی سیکھ رہی تھی. تو میں نے جب گانا شروع کیا تو میں نے کہا کہ دشت تنہائی میں اے جانے جہاں لرزاں ہے. تو کہتے ہیں میرے استاد نے کہا، اس وقت ظاہر ہے وہ سب بھی پڑھے لکھے ہوتے تھے، اردو فارسی اور اس طرح سے، اور موسیقی کو پڑھنا اور سب ان کے استادوں میں فیض احمد فیض بھی ہیں. جی فیض صاحب کے پاس اور یہ ہم دیکھیں گے انہوں نے وہ جو پنڈی میں گایا تھا اور ضیاء الحق نے کہا ہوا تھا یہ گانا کوئی نہیں گائے گا، ساڑی نہیں پہنے گا، اور یہ بڑے لوگ تھے وہ. تو انہوں نے کہا کہ میرے استاد نے کہا کہ یہ لڑکی کیا کر رہی ہو تم؟ تو اس میں دشت کہاں ہے، تنہائی کہاں ہے، لرزاں کدھر ہے؟ تو کہتی ہیں اچھا. پھر مجھے سکھایا کہ دشت تنہائی میں اے جانے جہاں لرزاں تیری آواز کے سائے تیرے ہونٹوں کے سراب. تو وہ ہونٹوں میں خوبصورتی لے کر آنی، خوبصورت لفظ اس طرح بولیں کہ خوبصورت لگے، جس کو نہیں بھی پتا اس زبان کا وہ کہے کہ اس نے کچھ اچھی بات کچھ اس طرح سے بولی ہے، خوفناک یا دھماکہ. یعنی جو لفظ تھا اس کو اس کی ایک ادائیگی اس طرح سے. تو یہ چیز تھی. اچھا تو وہ پہلا سوال وہی کا وہی رہ گیا، ہم کہیں اور نکل گئے. تو آپ نے والدین کی بات کی تھی، تو جب میں نے ان کو یہ سارے جواب دیے تو انہوں نے آخری سوال پوچھا کہ جو نوجوان لڑکے لڑکیاں
اینکر بننا چاہتے ہیں یا نیوز میں آنا چاہتے ہیں, تو آپ ان کو کیا مشورہ دیں گے؟ تو میں نے جب جواب دینے کے لیے ایسے کیا نا, جس طرح آپ سوال کرتے ہیں تو کوئی بھی جواب دینے کے لیے انسان نے باڈی لینگویج بناتا ہے یا سانس لیتا ہے جیسے ایسے, تو میں نے بھی ایسے کیا کہ میں ہاں یا جواب دینے لگا, میں نے کہا جی ایسے میں نے کیا نا, کہتے ایک منٹ, تو میں رک گیا, میں ایسے ہو گیا. تو کہنے لگے کہ ایک بات ذہن میں رکھیے کہ جسٹس نذیر احمد غازی بطور والد ہر کسی کو سہولت میسر نہیں ہے, یعنی ہر کسی کا والد نذیر احمد غازی نہیں ہے. تو یہ تو مجھے اس وقت اس لمحے ریلائز ہوا کہ میری زندگی میں اپنی کوئی اچیومنٹ نہیں ہے, میرے نام سے لے کر میری تعلیم, میں آج جس پروفیشن میں ہوں, میں جس مقام پر ہوں, میری گفتگو, میرا انداز, یعنی میں نے اگر سی ایس ایس کیا ہے, میں نے لاء کیا ہے, میں نے کچھ بھی کیا ہے, میری شادی, میری اولاد کے نام, ان کی پرورش, ان جو جب تک والدہ میری حیات تھیں یا آج بھی والد صاحب جو ہیں سختی کریں گے بھائی ادھر آؤ یہ کرو, یعنی کچھ بھی میرا اپنا نہیں ہے, کچھ بھی نہیں. آج بھی میں اپنے والد صاحب کے گھر میں رہتا ہوں, میں اپنا گھر نہیں بنا سکا. آج بھی والد صاحب کے ساتھ ہی ہم تینوں بھائی الحمدللہ 3 بھائی ہیں, انہی کے پاس رہتے ہیں, انہی کے ساتھ رہتے ہیں, اپنا گھر نہیں بنا سکے. والدین نے جو کچھ زندگی میں اچیو کیا, میرے دادا کی پرانی گاؤں کی زمین تھی وہ بیچی, والد صاحب نے محنت کی, والدہ نے محنت کی, قرض لیے, گھر بنایا. شادی کے بعد, شادی سے پہلے جو والد صاحب کا گھر تھا وہ بڑا چھوٹا سا تھا جہاں ہم پیدا ہوئے. پھر ماشاءاللہ دونوں وہ بھی ماڈل ٹاؤن میں, نہیں وہ قلعہ گزر سنگھ مکلور روڈ اوکے لاہور میں جگہ ہے ادھر تھا. تو پھر دونوں میاں بیوی نے اتنی محنت کی کہ پیسے جوڑ کے قرض بھی لیے, زمینیں بھی آبائی بیچی اور پھر گھر بنایا. پھر اس گھر کو بیچا تو جب شادیاں وغیرہ کیں تو تب تک انہوں نے کچھ سیونگ کی, کوئی پلاٹ وغیرہ لے کے وہ سب بیچ کر پھر اس سے بڑا کر لیا کہ اب تینوں کی شادیاں کرنی ہیں. بڑے بھائی کی ہوگی تھی, میری ہوگی, چھوٹے کی کرنی تھی, تو پھر انہوں نے اس لحاظ سے گھر لیا. تو ہم تو بھائی آج تک گھر بھی نہیں لے سکے بھائی. تو جن کا گھر اپنا نہیں ہے, جن کی پہچان اپنی نہیں ہے, جن کا انداز اپنا نہیں ہے, کچھ بھی اپنا نہیں ہے, تو پھر والدین کا ذکر نہ کریں تو کیا کریں.